بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، چالاک اور معصوم بھی، مگر میں خود کو ہوشیار سمجھتا تھا اور اکثر سوچتا کہ لوگ اتنے سادہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ کوئی بھی ان کے ساتھ دھوکہ دے کر میری اس سوچ کا منہ توڑ جواب مجھے اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے سے ملا۔ تب عقل میں آئی کہ کبھی کبھی انسان بھلائی کرنے کے چکر میں یوں ہی مارا جاتا ہے۔ میرا نام حماد ہے اور میری عمر 32 سال ہے۔ میں سرکاری عہدے پر 16ویں گریڈ کا آفیسر ہوں۔ میری معاشرے میں بہت عزت تھی، لیکن کچھ عرصے پہلے ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھ جیسا عقلمند انسان اتنا بڑا دھوکہ کھا سکتا ہے۔ میں اپنی بیوی فروا اور اپنے بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں بہت اچھا کما لیتا تھا۔ ایک دن میری بیوی فروا کو خیال آیا کہ کیوں نہ گھر کا اوپر والا پورشن بنوا کر کرائے پر چڑھایا جائے۔ مجھے اس کا خیال بہت پسند آیا تھا۔ ہمارے پاس پیسے کی تو کوئی کمی نہیں تھی، اچھے طریقے سے گزارا ہو جاتا تھا، لیکن فروا نے بتایا کہ بچوں کے مستقبل کے لیے بچت بھی ضروری ہے۔ فروا بہت سمجھدار تھی، وہ ہمیشہ ایسی ہی باتیں سوچا کرتی تھی جس سے ہمیں فائدہ ہو۔ میں نے اس کی بات پر عمل درآمد شروع کر دیا اور اوپر والا پورشن بنوانے لگا۔ میں نے اوپر والے پورشن میں زیادہ محنت نہیں کی، بس ایسا بنایا کہ ایک مختصر سی فیملی رہ سکے۔ میں نے کرائے کے لیے ڈیلر سے رابطہ کیا۔ کچھ دنوں میں ہمیں کرایہ دار مل گئے۔ ایک خاتون تھی، رضیہ بی بی، اور ان کے ساتھ ان کی 17 سالہ بیٹی سمن بھی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی اوپر والے پورشن میں رہنے کے لیے آ گئیں۔ میری بیوی فروا رضیہ بی بی سے ملنے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئیں تو بہت خوش لگ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ رضیہ بی بی بڑی نیک ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی 17 سالہ بیٹی جو کہ بہت پیاری ہے، اس کا ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارے مراسم ان سے مضبوط ہوتے چلے گئے۔ رضیہ بی بی اکثر ہمارے گھر آ جاتی تھیں، بس سیڑھیوں سے ایک دروازے کا فاصلہ تھا۔ سمن تو اب روزانہ آنے لگی تھی میرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، اور اس کے ہاتھ میں ہمیشہ چھوٹا سا بھالو ہوتا تھا۔ اس کی 2 پونیاں بندھی ہوتی تھیں، وہ بچوں جیسی لگتی تھی۔ وہ اسے ہر جگہ اپنے ساتھ لے جاتی کیونکہ وہ ذہنی مریض تھی۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ علاج بہت مہنگا تھا اور ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ آپ علاج کروائیں، میں تھوڑی بہت آپ کی مدد کروں گی۔ میری بیوی نے فروا نے بھی یہی آفر کی، کیونکہ میری بیوی بھی بہت نرم دل کی مالک تھی۔ پچھلے 9 سال فروا نے میری زندگی جنت بنا رکھی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ ایک سمجھدار بیوی بھی خدا کی نعمت ہوتی ہے۔ فروا مجھے خدا کی نعمت لگتی تھی۔ میں خود بھی برائی اور گناہوں سے دور بھاگنے والا شخص تھا، اور میں دل میں خوف خدا رکھتا تھا۔ سمن کو میں اپنے بچوں کی طرح ہی دیکھتا تھا، حالانکہ میرے بچے بہت چھوٹے تھے۔ ایک بیٹا 5 سال کا اور چھوٹی جڑواں بیٹیاں 3 سال کی۔ میرے یہی 3 بچے تھے۔ میں جب اپنے بچوں کے لیے کوئی کھلونا لینے لگتا تو سمن کے لیے بھی ضرور لے کر آتا۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ بچی کی ذہنیت رکھتی ہے اور ان چیزوں کی منتظر ہوگی۔ اگر میں چاکلیٹ وغیرہ اپنے بچوں کے لیے لاتا تو وہ بھی سمن کے لیے لے کر آتا تھا۔ اس لیے وہ ہم سے بہت مانوس ہو چکی تھی۔ وہ مجھے انکل کہہ کر پکارتی تھی اور مجھے اچھا لگتا تھا، حالانکہ عمر میں اس سے زیادہ نہیں تھا۔ میں اس سے صرف 13 سال بڑا تھا۔ وہ 5-6 سال کی بچی کی ذہنیت میں رہ رہی تھی، اس لیے وہ مجھے انکل ہی کہتی تھی، مگر مجھے برا نہیں لگتا تھا۔ میری بیوی رضیہ بی بی سے اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ اب میں جب بھی گھر آتا تو وہ دونوں ماں بیٹی لاؤنج میں بیٹھی ہوتی تھیں اور سمن میرے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں بھی خاموش رہتا کہ اگر فروا
اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے۔ گھر میں رونق ہو جاتی تھی۔ ایک دن بچوں کو پارک لے کر جانے لگا تو سمن میرے پاس کہنے لگی مجھے بھی جھولا جھولا ہے۔ کرن کی فرمائش پر میں حیران ہو گیا، مطلب کہ وہ مجھے اپنے باپ کی جگہ سمجھ رہی تھی، یعنی کہ اس کے ذہن میں یہ بات ٹھیک ہے کہ میں اسے لے کر جاؤں گا۔ جو بھی تھا وہ 17 سال کی بچی تھی۔ خیر میں اپنے بچوں کے ساتھ سمن کو بھی پارک لے کر چلا گیا۔ میرے بچے بھی پارک میں کھیلتے رہے، سمن جھولا جھولتی رہی، میں ایک طرف بیٹھ گیا اور یہ سب دیکھنے لگا۔ میں نے سمن کو دیکھا، وہ بہت پیاری اور معصوم تھی۔ اگر اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہوتا تو یقیناً اس وقت تو وہ کالج میں پڑھ رہی ہوتی اور شاید اس طرح پارکوں میں گھوم بھی نہ رہی ہوتی۔ میں لاشعوری طور پر اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے ایک دم سے استغفار پڑھا اور وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور بچوں سے کہا کہ چلو بیٹا گھر چلیں، دیر ہو گئی ہے۔ مگر سمن کہنے لگی انکل مجھے مزہ آ رہا ہے، پلیز تھوڑی دیر اور۔ اس نے کہا تو مجھے اس کی معصومیت پر ڈھیر سارا پیار آ گیا۔ مجھے گھر تو جانا تھا، دیر ہو رہی تھی، لیکن سمن کی معصوم سی فرمائش نے میرے پاؤں جکڑ لیے تھے۔ ٹھیک ہے تم تھوڑی دیر اور کھیلو، میں نے پیار سے کہا اور پھر بینچ کی طرف جانے لگا۔ آپ بھی آئیں میرے ساتھ جھولا جھولیں۔ اس نے اپنے ساتھ والے جھولے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائش کی۔ اس کی یہ معصوم سی ادا مجھے بہت بھائی۔ میں مسکراتا ہوا وہیں پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ میں نے اس کی بات مانی ہے۔ میرے دونوں بچے کھیل رہے تھے۔ مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، سمن نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک پل کو مجھے کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا، میں اسے ایسے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہاں رہنے کے بعد ہم سب گھر واپس آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ رضیہ بی بی فروا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ رضیہ بی بی کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی تھی۔ میں اکثر انہیں جائے نماز پر بیٹھا ہوا پاتا تھا۔ میں نے اکثر دیکھا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھ کر روتی رہتی ہیں۔ ایک دن میں نے ان سے ان کے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگیں بیٹا تم تو جانتے ہو کہ میری بیٹی کی کیا حالت ہے۔ ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ اذیت ناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی جوان خوبصورت بیٹی کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو۔ رضیہ بی بی نے روتے ہوئے کہا آنٹی سمن پاگل نہیں ہے اور نہ ہی وہ ذہنی مریض ہے، اس کا صرف بچپن میں دماغ رک گیا ہے۔ جو پاگل ہوتے ہیں وہ چیزیں ہی توڑتے ہیں، انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سمن میں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ خود کو نقصان تو نہیں پہنچاتی، بس اتنا ہے کہ دماغی طور پر ایک 5-6 سال کی بچی ہے۔ اس کی خواہشات، اس کی حرکتیں سب ایک بچی جیسی ہی ہیں۔ میں نے رضیہ بی بی کو دلاسا دیا، لیکن بیٹا میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ اگر کسی نے کبھی میری بچی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش یا اسے بہلایا پھسلایا تو وہ نہیں سمجھ سکیں گی کہ کوئی اس کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر دے گا۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی حوث کا پجاری اس کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ میں تو بوڑھی ہوں، دوائیاں کھا کر سو جاتی ہوں، رضیہ بی بی نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ مجھے ان کی بات کی سمجھ آ گئی تھی، ان کی پریشانی بالکل ٹھیک تھی، ان کا خوف بالکل صحیح تھا۔ ان کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گیا، لیکن کیا کریں کہ ان کی پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ سمن کی شادی کر سکتے۔ وہ مزید بولی بس بیٹا میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے بعد سمن کہاں جائے گی، بس یہی سوچ کر پریشان رہتی ہوں۔ رضیہ بی بی نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گیا، لیکن میں نے کوئی جواب یا کوئی دلاسا نہیں دیا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ میں نے دوست کو قرض کے طور پر جو رقم دی تھی وہ مجھے لوٹا دی گئی۔ 15 لاکھ روپے کی رقم جب مجھے ملی تو میں پیسے گھر لے آیا۔ فروا حال میں بیٹھی ہوئی تھی اور سمن میرے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں نے وہ پیسے فروا کو دیے اور انہیں سنبھال کے رکھنے۔ میں نے یہ پیسے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ 15 لاکھ کا سن کر سمن نے چونک کر ہماری طرف دیکھا۔ یہ میرا وہم تھا یا کچھ اور، میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ پھر اچانک وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے اس کی حرکت کچھ عجیب سی لگی۔ ایک تو وہ پیسوں کا سن کر چونک گئی، حالانکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کھیلنے میں اس قدر مصروف ہے کہ اس کا دھیان ہماری طرف نہیں ہوگا۔ پھر یوں اچانک مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ خیر میں یہ بات بھول گیا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ایک دن اچانک فروا کے ماموں کا انتقال ہو گیا۔ مجھے ان کے گھر چھوڑ آئیے حماد،
فروا نے روتے روتے مجھ سے التجا کی۔ میں نے سویرے ہی اس کے ماموں کے گھر اس کو چھوڑ دیا تھا۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ میں گھر واپس جا رہا ہوں، تم جس وقت چاہو اپنے کسی کزن کے ساتھ واپس آ جانا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے، جبکہ تھکاوٹ کی وجہ سے مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ میں سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اوپر والے پورشن کا دروازہ میں نے غلطی سے بند نہیں کیا، کیونکہ یہ کام فروا کرتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کچھ آہٹ سی سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ سمن میرے کمرے میں داخل ہوئی ہے۔ رات کے اس پہر اسے دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ سمن بیٹا، خیر تو ہے؟ تم اس وقت کوئی کام ہے کیا؟ میں تھوڑا پریشان ہوا کہ کہیں رضیہ بی بی کی طبیعت تو خراب نہیں جو اس وقت وہ یہاں آئی ہے، مگر مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ میں جو بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اچانک کھڑا ہو گیا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، سمن اچانک میرے قریب آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ میں تو حیران ہی ہو گیا اور دیکھتا ہی رہ گیا، یہ اچانک سمن کو کیا ہو گیا؟ وہ مجھ سے کہنے لگی، ہمار، میں آپ کے عشق میں پاگل ہو گئی ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیں، مجھ سے ابھی اسی وقت نکاح کر لیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے جب پہلی بار آپ کو دیکھا تھا تو آپ کو دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی تھی، کیونکہ آپ اتنی شاندار شخصیت کے مالک ہیں۔ آہستہ آہستہ میں آپ کی محبت میں پاگل ہوتی چلی گئی۔ اب آپ مجھے اپنائیں ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی، سمن مجھ سے لپٹ کر کہہ رہی تھی اور میں حیران کھڑا تھا۔ میں نے خود سے اس کو الگ کرنا چاہا، مگر وہ مجھ سے الگ ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں خوف زدہ ہو گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ تو ذہنی طور پر بالکل صحیح ہے، کیا اس نے ہم سب کو دھوکے میں رکھا؟ 5-6 سال کی بچی کبھی ایسی باتیں نہیں سوچتی۔ آج وہ اپنی حرکتوں سے کہیں سے بھی چند سالوں کی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ مجھ سے لپٹی ہوئی تھی۔ مجھے اس کے وجود سے گھن آنے لگی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اتنی خوبصورت لڑکی کو خود سے لپٹا ہوا پا کر خوشی سے پاگل ہو جاتا، لیکن میں اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں، اور یہ خوف مجھے میرے والدین سے ملا تھا۔ انہوں نے میری بہت اچھی تربیت کی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کو خود سے دور کیا۔ وہ لڑکھڑا کر دور جا گری۔ تم نے ہم سب کو دھوکے میں رکھا، اپنی نیک ماں کو دھوکہ دے رہی ہو۔ تمہارا ذہن 6 سال کی بچی والا نہیں ہے، تم تو بالکل ایک جوان لڑکی کی طرح باتیں کر رہی ہو۔ کہاں سے سیکھی ہیں تم نے یہ واہیات باتیں؟ میں اس پر غصے سے بولا۔ میرا غصہ عروج پر تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھ سے نکاح کر لیں ورنہ میں خود کو جان سے مار دوں گی۔ سمن پھر سے بضد ہو گئی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ میں حیران ہوں کہ تم اتنی بھی گر سکتی ہو۔ تمہاری ماں تمہارے لیے کتنا پریشان ہے، تم بالکل ٹھیک ٹھاک لڑکی ہو اور اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی ہو۔ ہمیں تم بے وقوف بنا رہی ہو۔ میں غصے سے بولے چلے جا رہا تھا۔ میں آخری بار پوچھ رہی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کریں گے یا نہیں؟ سمن وحشی آنکھیں مجھ پر جمائے کھڑی تھی۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تم جیسی لڑکیوں پر، میں نے بفر کر کہا۔ سوچ لیں، پھر آپ نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ سمن نے کہا، تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ میں نے پوچھا، یہی سمجھیں۔ وہ بولی، نکل جاؤ میرے کمرے سے، میں نے غصے سے کہا۔ اچانک باہر سے گاڑی کی آواز آئی۔ میں سمجھ گیا کہ فروا واپس آ گئی ہوگی۔ گاڑی کی آواز سن کر سمن ایک دم سے آگے بڑھی اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے کہ اچانک اس نے اپنا دوپٹہ دور پھینک دیا اور اپنی قمیض کا بازو خود ہی پھاڑ کر دروازے سے چپکی چیخنے چلانے لگی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ لڑکی میری عزت کا جنازہ نکالنے کی تیاری کر رہی ہے۔ میں نے اس سے جان چھڑانے اور کمرے سے باہر جانے کے لیے اس کو وہاں سے دھکیلنا چاہا، مگر وہ تو الٹا میرے گلے ہی پڑ رہی تھی۔ اس کی چیخیں سن کر فروا اندر آئی، ساتھ میں رضیہ بی بی نہ جانے کہاں سے آ گئی۔ فروا کا کزن صہیب بھی اس کے ساتھ تھا۔ دروازہ کھلنے سے پہلے ہی سمن نے مجھے پکڑ کر میرا گریبان بھی پھاڑ دیا اور مجھے خود ہی چپکی بھی رہی، اور پھر مجھے سنبھلنے کا موقع دیے بنا دھکا دے دیا اور اپنے گرد بازو لپیٹتی کانپنے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ اس تمام صورتحال کو دیکھنے والوں نے غلط انداز میں لیا۔ انہیں دیکھ کر سمن بھی چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ، انکل مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔
मैं झटके से खड़ा हुआ। ये झूठ बोल रही है, मैंने फरवा और रज़िया बीबी से कहा। मगर मेरी बीवी शॉक थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना गिर सकते हैं, फरवा ने मेरी तरफ हैरत से देखते हुए कहा, और मैं नफ़ी में सर हिलाने लगा। फरवा, मेरा यकीन करो, ये लड़की धोखेबाज है, ये ज़हनी मरीज़ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, ये झूठ बोल रही है, मैंने फरवा से कहा। मगर उसकी आंखों से मुझे मालूम हो रहा था कि वो मेरा यकीन बिल्कुल भी नहीं कर रही। मेरी मासूम सी बच्ची पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी मासूम सी बच्ची की खूबसूरती देखकर तुम्हारी नीयत ख़राब हो गई। तुम बहला फुसलाकर आधी रात को इसे अपने कमरे में ले आए हो। जब मैं सो रही थी, मैं अचानक जागी तो देखा कि समन मेरे पहलू में नहीं है। मैं परेशान हुई कि मेरी बच्ची कहाँ गई। उसको ढूंढती हुई मैं नीचे आ रही थी कि उसकी चीख ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। रज़िया बीबी गुस्से से कहे जा रही थी, आंटी आप मेरा यकीन करें, आपकी बेटी ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक है, यह आपको धोखा दे रही है। मैंने उसे कुछ नहीं किया, बल्कि ये खुद मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि ये मुझसे मोहब्बत करती है और मैं उससे निकाह कर लूं। और जब मैंने निकाह करने से इनकार किया तो इसने ये इज़्ज़त लूटने वाला ड्रामा रचाया। मैं परेशानी से अपनी बात का यकीन दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर मैं इन दोनों की आंखों में बेयकीनी देख चुका था। इतने सालों का यकीन एकदम ख़त्म हो गया था। मैं आप पर यकीन करना चाह रही हूँ, मगर वजह भी तो हो इस यकीन के लिए। फरवा बदहवासी से बोले चली गई और वही बेयकीनी लिए उसका कज़न वहाँ से चला गया। मैं हैरान रह गया। अब ये बात जंगल की आग की तरह फरवा के मैके में और हर जगह फैल जाएगी। बरसों से कमाई गई मेरी इज़्ज़त एक पल में मिट्टी में मिलने वाली थी। मैंने फरवा से कहा, देखो मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गया था, मगर रज़िया बीबी खुद भी ऊपर से ही दरवाज़ा लॉक कर सकती थी। ये उनकी भी लापरवाही है। तुम तो मुझे शुरू से जानती हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। फरवा मेरी सफाई सुनने में कुछ दिलचस्पी लेने लगी तो रज़िया बीबी बोल उठी, तो मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई है, मैं भी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। रज़िया बीबी ने जैसे मुझे धमकी दी तो मैं हैरान हो गया। आंटी मेरा यकीन कीजिए, मेरा कोई कसूर नहीं है, पुलिस को फ़ोन करेंगी तो कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे कहा, यही तो हम कह रहे हैं अम्माद साहब, हम पुलिस को फ़ोन करेंगे और तुम पर रेप का इल्ज़ाम लग जाएगा, मीडिया में ख़बरों में हर जगह तुम्हारा नाम चला जाएगा, तुम पर लानत मलामत की जाएगी, तुम्हारी नौकरी भी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी इज़्ज़त भी ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारा घर भी तबाह हो जाएगा। तुमने देख लिया कि आज तुम्हारी अपनी बीवी फरवा ने तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन नहीं किया, तो दुनिया कैसे यकीन करेगी। इसलिए बेहतर है कि 15 लाख रुपए की जो रकम तुमने दोस्त से वापस ली है वो हमें दे दो, हम चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। हमारे जाने के बाद सबको तुम बता देना कि हम पैसे लेकर फ़रार हो गए हैं। इस तरह वो भी मान जाएंगे और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो सब ख़त्म हो जाएगा। मैं सर पकड़ कर बैठ गया। यानी रज़िया बीबी और समन दोनों मिली हुई थी। मुझसे रकम निकलवाने के लिए सारी इन दोनों माँ बेटी की चाल थी। मैं समझ गया कि ये सब उन्होंने सिर्फ मेरे साथ नहीं किया, शायद जहाँ जहाँ से ये होते हुए आए हैं हर जगह उन्होंने ऐसा ही ड्रामा रचाया है। मैं समझ गया कि उनका यही पेशा है जो लोगों को लूटता है। अब अपनी इज़्ज़त बचाने का मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अपनी इज़्ज़त के सामने ये 15 लाख रुपए कुछ भी नहीं लग रहे थे। मुझे उनका अफसोस नहीं था। अफसोस तो इस बात का है कि मेरे अपनों ने मेरा यकीन नहीं किया। वो दोनों पैसे लेकर फ़रार हो गई। मैं परेशान होकर लाउंज में बैठ गया और टीवी चलाया। न्यूज़ चैनल में ख़बर चल रही थी कि 2 माँ बेटी को कुछ लोगों ने गोली मारकर हलाक कर दिया और उनके हाथ से 15 लाख की रकम छीन कर फ़रार हो गए। मैंने तस्वीर देखी तो वो रज़िया बीबी और समन की थी। मैं हैरान रह गया कि कुदरत ने इतनी जल्दी मेरा बदला ले लिया। धोखा तो बहुत से लोगों को उन्होंने दिया होगा, मगर शायद ये मेरी शराफत या मेरे वालिदैन की दुआ थी जो मेरे काम आ गई और खुदा ने इतनी जल्दी मेरा बदला ले लिया। उनके पीछे शायद कुछ और लोग लगे हुए थे जिन्होंने उन्हें गोली मारकर पैसे ले लिए। ये वही लोग होंगे जिनके साथ फ़रार होने का प्लान माँ बेटी ने बनाया था। खैर मैंने फरवा को हकीकत बता दी और वो जो पहले ही शर्मिंदा हो रही थी मज़ीद सर झुका गई। बाकी सबको भी
یقین ہو گیا کہ وہ لوگ دھوکے باز تھے۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب جب وہ دونوں اس دنیا میں نہیں رہے تو کیا میں ان دونوں کو معاف کر دوں، جبکہ میرا دل نہیں مان رہا۔ اور آخر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان سے فرمائے، آمین۔